نماز میں بار بار بھول جائیں تو کیا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر نماز بھول جاؤ تو صرف ایک کام کر لو، نماز قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، نماز دین اسلام کی بنیاد اور ایمان کا عملی اظہار ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ نماز کی تاکید کی گئی ہے اور اسے ایمان والوں کی پہچان قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو، کیونکہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ اپنے رب سے مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے۔ بے شک نماز اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والوں کے سوا سب پر بھاری ہے۔ ان آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نماز صرف چند حرکات کا نام نہیں، بلکہ یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہی وہ عبادت ہے جس میں بندہ دنیا سے کٹ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ وہ واحد عبادت ہے جو معراج کی رات براہ راست عطا کی گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی بلندیوں پر بلا کر امت کے لیے نماز کا تحفہ دیا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز اللہ کے نزدیک کس قدر محبوب اور عظیم عبادت ہے۔ قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا گیا کہ ایمان والے وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی وقت، خشوع، ارکان اور آداب کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز دراصل بندے کے ایمان کی حفاظت کرتی ہے، اس کے دل کو سکون دیتی ہے اور اس کی زندگی کو نظم و ضبط عطا کرتی ہے۔ بے شک انسان فطرتاً بھولنے والا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے۔ اس سے غلطی ہو جانا، بھول ہو جانا، کمزور پڑ جانا، یہ سب انسانی فطرت میں شامل ہے۔ دنیا کی مشغولیات، گھریلو پریشانیاں، معاشی دباؤ، ذہنی الجھنیں اور روزمرہ کے مسائل انسان کے ذہن کو اوبو چل کر دیتے ہیں۔ جب انسان ان سب میں گھرا ہوتا ہے اور نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے، رکعتوں کی تعداد بھول جاتی ہے، یہ یاد نہیں رہتا کہ کون سا رکن ادا ہو چکا ہے اور کون سا باقی ہے۔ سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور دل میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ شاید میری نماز قبول نہیں، شاید کہ میں گنہگار ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انسان کی کمزوریوں کو جانتے ہوئے اس پر آسانیاں نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اسی طرح دین اسلام میں عبادات کے اندر بھی آسانی رکھی گئی۔ نماز میں بھول جانا، غلطی ہو جانا یا کوئی چیز رہ جانا ایسی بات نہیں جس پر انسان مایوس ہو جائے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا خلب بھی بتایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، نماز قائم کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس حکم میں نماز کی پابندی بھی ہے اور جماعت کی ترکیب بھی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا کہ نماز مومنوں پر وقت مقررہ کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ضروری ہے، مگر اگر اس کے اندر کوئی بھول ہو جائے تو اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ وہ بندے کو مایوس نہیں ہونے دیتی۔ حدیث مبارکہ میں نماز کی فضیلت اور اس کے احکام کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اور اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہو جائیں گے۔ ان حدیثوں سے نماز کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے، مگر ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی کمزوریوں کو بھی مد نظر رکھا اور جہاں سختی تھی وہاں آسانی بھی عطا فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دین کو بوجھ نہیں بنایا۔ اگر کوئی صحابی نماز میں بھول جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض نہیں ہوتے تھے، بلکہ محبت اور حکمت کے ساتھ اس کی اصلاح فرماتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نماز میں کبھی سہا ہو گیا، یعنی آپ کسی رکعت میں بھول گئے،
نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے صحابہ سے دریافت فرمایا، اور پھر سجدہ صاحب ادا کیا۔ اس عمل کے ذریعے امت کو یہ سکھایا گیا کہ اگر نماز میں بھول ہو جائے تو اس کا ایک شرعی حل موجود ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سہو ہو سکتا ہے تو امت کے افراد سے تو بدرجہ اولیٰ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے نماز میں بھول جانے پر گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ سنت کے مطابق اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی نماز میں بھول جائے تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے۔ یہ سجدے شیطان کی ناک رگڑنے کا باعث بنتے ہیں۔ اس حدیث کا ترجمہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سجدہ صاحب دراصل نماز کی کمی کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے، نہ کہ نماز کو باطل کرنے والی چیز۔ انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کی توجہ ہٹا دے، کبھی دنیا کے خیالات، کبھی ماضی کی باتیں، تو کبھی مستقبل کی فکر دل میں ڈال دی جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو۔ نماز میں بھول جانا اکثر انہی وسوسوں کی وجہ سے ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی دین میں رکھا ہے۔ یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جو شخص نماز میں بار بار بھولتا ہے، کیا اس کی نماز قبول ہوتی ہے؟ اس کا جواب بہت واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر بندہ سچی نیت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، تو توجہ قائم رکھے، مگر انسانی کمزوری کی وجہ سے بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو رد نہیں کرتا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اگر آخر میں سجدہ صاف کر لیا جائے تو نماز مکمل اور درست ہو جاتی ہے۔ سجدہ صاف کا تصور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دین میں سہولت ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کامل فرشتوں جیسا عمل نہیں چاہتا، بلکہ اخلاص چاہتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو، اپنی غلطی کو تسلیم کرے اور سنت کے مطابق اس کی اصلاح کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ سجدہ سہو کیا ہے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ سجدہ سہو دراصل 2 سجدے ہیں جو نماز میں ہونے والی بھول کی تلافی کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اگر نماز میں کسی واجب کو بھول کر چھوڑ دیا جائے یا شک ہو جائے تو کتنی رکعتیں پڑھی گئی ہیں تو غالب گمان کسی ایک طرف ہو جائے تو نماز کے آخر میں سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ سجدہ سہو کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب نماز کے تمام رکعات مکمل ہو جائیں تو اور آخری قعدہ میں تشہد پڑھ لیا جائے تو دائیں سلام پھیرنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیرنے سے پہلے فقہی مسئلہ کے مطابق 2 سجدے کیے جائیں۔ ہر سجدے میں وہی تسبیح پڑھی جائے جو عام سجدے میں پڑھی جاتی ہے۔ 2 سجدے مکمل کرنے کے بعد دوبارہ تشہد، درود اور 2 دعا پڑھ کر سلام پھیر دیا جائے۔ اسی طرح نماز مکمل ہو جاتی ہے اور اس میں ہونے والی بھول کی تلافی بھی ہو جاتی ہے۔ عملی طور پر سجدہ سہو کر کے دکھایا تاکہ امت کو کسی قسم کا شک نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ نماز میں بھول جانے کے لیے آپ کی سنت یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور دین آسان ہے۔ ضروری ہے کہ نماز کو ترک کر دینا یا اس کی وجہ سے مایوس ہو جانا شیطان کا مقصد ہے۔ اگر بھول ہو جائے تو فوراً سنت کے مطابق اس کی اصلاح کر لیں، اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے توجہ بڑھانے کی کوشش کریں۔ نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے آہستہ آہستہ پڑھنا، معنی پر غور کرنا اور یہ احساس رکھنا کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ بات جزوی طور پر درست فہم کے ساتھ بیان کرنا ضروری ہے کہ مسلمان اور کافر میں فرق صرف نماز کا ہے۔ اس جملے کی بنیاد حدیث نبویہ پر ہے، مگر اس کا مطلب سمجھنا بہت اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اور کفر شرک کے درمیان فرق نماز ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ہمارے اور ان کافروں کے درمیان عہد نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ نماز اسلام کی سب سے نمایاں علامت ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو مسلمانوں کو کافر سے عملی طور پر جدا کرتی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھ لینے سے باقی عقائد غیر ضروری ہو جاتے ہیں۔
بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نماز ایمان کا عمل اظہار ہے۔ جو شخص دل سے اللہ کو ایک مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، وہ لازماً نماز کی طرف آئے گا، کیونکہ نماز اللہ کے سامنے جھکنے کا اعلان ہے۔ نماز چھوڑنا معمولی گناہ نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بھی نماز چھوڑنا انتہائی خطرناک عمل تھا۔ بعض صحابہ کے نزدیک جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا کفر کے قریب لے جانے والا عمل تھا، کیونکہ نماز چھوڑنے والا دراصل اللہ کے حکم کو عملاً رد کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اس آیت میں نماز کو بھائی چارے کی شرط بنایا گیا۔ نماز اس لیے بھی فرق بن جاتی ہے کہ یہ واحد عبادت ہے جو دن میں بار بار انسان کو اللہ کی یاد دلاتی ہے۔ کافر کی زندگی میں اللہ کے سامنے جھکنے کا یہ نظام موجود نہیں ہوتا، جبکہ مسلمان دن میں 5 مرتبہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں اور اسی سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام ہمیں کسی فرد پر جلدی کفر کا حکم لگانے کی اجازت نہیں دیتا۔ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ اور انتہائی خطرناک عمل ہے، مگر کسی شخص کے بارے میں آخری فیصلہ اللہ کے علم میں ہے۔ ہمارا کام خود اپنی نماز کی حفاظت کرنا اور دوسروں کو نرمی اور حکمت کے ساتھ نماز کی طرف بلانا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے مسلمان اور کافر میں فرق ایمان کا ہے، اور عمل کے اعتبار سے یہ فرق سب سے زیادہ آواز نماز میں نظر آتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق قرار دیا۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں نماز قائم کرنے والا، اس کی قدر پہچاننے والا اور اس پر ثابت قدم رہنے والا بنائے، آمین۔ پیارے ناظرین، اب یہاں اس بات کو واضح کرتے چلیں کہ اگر نماز میں بار بار بھول ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتایا، اور وہ حل ہے نماز مکمل کرنے کے بعد آخر میں 1 مرتبہ سجدہ سہو کر لیا جائے۔ یہی وہ ایک کام ہے جس کے ذریعے نماز قبول ہو جاتی ہے۔ آپ کو یہاں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ پوری نماز میں چاہے جتنی بھی بار آپ نماز بھول جائیں یا کوئی غلطی کر بیٹھیں، تو ساری نماز ادا کرنے کے بعد آخری رقم میں سجدہ سہو صرف 1 مرتبہ کیا جائے تو آپ کی ہر غلطی معاف ہو جائے گی۔ ہر غلطی کے ساتھ ہر رکعت میں سجدہ سہو کرنا ضروری نہیں۔ ہم یہ اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جب بھی نماز ادا کریں گے تو اپنے دھیان کو، اپنی توجہ کو نماز میں رکھیں گے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ نماز کا ترجمہ یاد کریں۔ آپ جس بھی ملک پہ رہتے ہیں، آپ اپنی جو بھی زبان استعمال کرتے ہیں، اس زبان میں نماز کا ترجمہ یاد کر لیں۔ جب آپ نماز پڑھیں گے، آپ نماز عربی میں پڑھیں گے، لیکن جب آپ عربی کے ساتھ اس کا ترجمہ ذہن میں لائیں گے تو آپ کا دماغ یا آپ کا ذہن کبھی بھی دوسری طرف نہیں بٹے گا، اور آپ کا دھیان، آپ کی توجہ نماز ہی کی طرف متوجہ رہے گی، اور آپ کی نماز بہت اچھی ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز کی قدر کرنے، اسے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے اور اپنی کمزوریوں کے باوجود اس عبادت سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے لائک ضرور کیجیے گا، اور اس نیک عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور عزیزوں تک ضرور پہنچائیے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے تو اسے ویسا ہی اجر ملتا ہے جیسا کہ عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک شیئر کی ہوئی ویڈیو کسی کے دل کی دنیا بدل دے، کسی کو علم عطا کرے، کسی کی زندگی میں روشنی لے آئے۔ اس کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہوتا رہے۔ یاد رکھیے، اچھی بات کو پھیلانا خود ایک نیکی ہے، اور نیکی کے چراغ جلانے والے کبھی اندھیروں میں نہیں رہتے۔ لہٰذا ناظرین، ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ آنے والی مزید ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، آپ کے گھروں میں برکتیں نازل فرمائے اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کے دین اور دنیا کے مسائل آسان کرے
اور آپ کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔